الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للمؤمنين والنار للمنافقين والكافرين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين وشفيع المذنبين ورحمة للعالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين ولعنة الله على أعدائهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم ومصائرهم وعظمتهم وحرمتهم وولايتهم وغيبتهم أجمعين. أما بعد قال سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد وخطابه المتين وقوله الحق وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام. صلوات الله وسلامه اللهم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أما بعد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة. صلوات الله وسلامه اللهم صل على. یہ توجہ ہے صاحبان امام کی گفتگو شروع کی جائے. میں آپ کو بالکل زحمت نہیں دوں گا کہ آپ آگے آگے آ جائیں. آپ جہاں بیٹھے ہیں بالکل اچھے لگ رہے ہیں, صحیح بیٹھے ہیں ماشاءاللہ. ان کی سے سلامتی کے لیے صلوات اللہ سے پڑھتے ہیں. اللہم میرا دل ہے کہ کل کا جو دن گزرا 26 ربیع الاول کا, وہ دن تھا ابو طالب کی مناسبت سے. تو یہ قوم جب مجلس حسین میں آتی ہے تو اس کے دامن میں کچھ نہ کچھ انسان کو ڈالنا چاہیے. تو اگر آپ کی دعائیں ہوں تو میں آپ کے دامن میں شان ابو طالب ڈالنا چاہتا ہوں. آجا کے سمجھے دعا سمجھ آئے گی. اور یہ وہ مضمون, یہ وہ چیز جو اس وقت دور حاضر میں پڑھنا واجب نہیں اوجب سمجھا جاتا ہے. اور کل کے دن تھا شان ابو طالب کا, اور میں سید ہوں, خطیب بھی ہوں, آپ کا چھوٹا سا ذاکر بھی ہوں. میں نے کبھی منبر سے ایمان ابو طالب نہیں پڑھا, اس لیے کہ کوئی خطیب شیعہ کا ہو یا سنی کا ہو, اگر وہ اپنے مجمع سے یہ کہے کہ میں تمہیں ایمان ابو طالب سمجھانا چاہتا ہوں تو میں اس بندے کو ہی بےایمان سمجھتا ہوں. اس لیے کہ ایمان اس کا ثابت کیا جاتا ہے جو پہلے سے بے ایمان ہو. ابو طالب تو خود کل ایمان کا بھی باپ ہے. رجا کے سنے گا تو بات سمجھ میں آئے گی. جو ابو طالب خود کل ایمان کا باپ ہو, اس کی میری کیا اوقات کہ میں اس کا ایمان ثابت کروں. میں نے جتنی دیر آپ سے گفتگو کرنی ہے شان ابو طالب بیان کرنا ہے. آپ میرا مجمع ہے, آپ نے ذاکر کو سنا, آپ مجھے بھی سنیں گے, آپ مجھے چیک بھی کر رہے ہیں. میں آپ کو چیک کرنے کے لیے ایک سوال چھوٹا سا کر سکتا ہوں کہ اجازت ہو آپ کی. پہلا سوال آپ سے لے کر آپ مجھے ذرا یہ بتائیں گے کہ ہم کس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں. دیکھیں, آپ اس آقا حسین کے چاہنے والے ہیں جنہوں نے نوکے نیزہ پر بھی خاموشی اختیار نہیں کی. تو آپ مجلس حسین میں بیٹھے ذرا مجھے بتائیں گے کس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں. ماشاءاللہ. اب یہی امت کو سمجھانا ہے, یہی نبی جس کا آپ اور میں کلمہ پڑھتے ہیں اس دنیا میں ظاہری طور پر جب آئے تو 40 سال تک آپ کے میرے نبی نے مکہ والوں کو, امت کو قرآن پڑھ کے نہیں سنایا. رجا کے سنیں گے تو بات سمجھ میں آئے گی. 40 سال تک مصطفیٰ نے مکہ والوں کو, اپنی امت کو قرآن پڑھ کے نہیں سنایا. فکرہ تبدیل کر کے آپ کے حوالے کرتا ہوں. یعنی 40 سال تک مصطفیٰ نے امت کو قرآن پڑھ کے دکھایا, اس کے بعد قرآن پڑھ کے سنایا. رجا کے سنیں گے بات سمجھ میں آئے گی.
سبحان اللہ۔ اور میں اپنے ایک ایک فکرے کا ایک ایک حرف کا ذمہ دار ہوں، میں غیر ذمہ دارانہ ممبر سے کبھی گفتگو نہیں کرتا۔ اس لیے ہمارے بلاکران کہتے ہیں کہ نبی 40 سال کے بعد نبی بنا، وجہ یہ تھی۔ لیکن امت مصطفیٰ میں، فقہ جعفریہ میں، حسین کے مکتب میں ہمارا نبی تو اس وقت بھی نبی تھا جب ابھی آدم بھی خلق نہ ہوا تھا، جب کائنات بھی نہ تھی۔ ہمارا مصطفیٰ صرف مصطفیٰ نہیں تھا بلکہ نبی بھی تھا۔ 40 سال تک لوگوں کو قرآن بن کے دکھایا، لوگ مصطفیٰ کے کردار کو دیکھتے تھے، گھر میں جا کے سوچتے تھے جس اللہ کی مخلوق اتنی عظیم ہو، اس کا خالق اتنا عظیم ہوگا۔ رجا کے سنیں کے بعد سمجھ میں آئے گی۔ سوچنے پہ مجبور ہو جاتے تھے۔ اب میرے نبی نے کام کیا۔ اب یہ جو 40 سال کا دورہ، میری بات آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ یہ جو 40 سال کا بھیا دورانیہ تھا جس میں میرے نبی نے امت کو قرآن نہیں سنایا، اس میں کافر اور مشرک مصطفیٰ کو صادق بھی مانتے تھے اور امین بھی مانتے تھے۔ لیکن جب 40 سال کے بعد آپ کے میرے نبی نے انہیں کافروں سے کہا کہ خدا وہ نہیں جنہیں تم پوجتے ہو، خدا وہ ہے جس نے مجھے محمد بنا کر بھیجا۔ اب یہی کافر، یہی مشرک جو پہلے 40 سال اسے صادق بھی مانتے رہے، اسے امین بھی مانتے رہے، یہ میری تمہید تھی، یہی مصطفیٰ کی جان کے دشمن بن گئے۔ کیوں؟ کہ اب اس نے ہمارے خداؤں کو جھوٹا کہا، اپنے خدا کو سچا کہا۔ انہوں نے ایک میٹنگ بلائی، کافر تھے، مشرک تھے، اس کا حل کیا ہے؟ متفقہ جواب یہ آیا کہ مصطفیٰ کو دنیا سے اٹھا دیا جائے، نہ یہ ہوگا نہ یہ ہمارے خداؤں کو جھوٹا کہے گا۔ زمین پر کافروں نے یہ میٹنگ بلائی، آسمان پر رحمان نے ایک میٹنگ بلائی۔ رجا کے سنیں گے تو میرا جملہ آپ تک دیا پہنچے گا۔ پروردگار نے کہا جبریل ایسا کرو، میرے مصطفیٰ سے کہو یہ جو کافر، یہ مشرک جو تیری جان کے دشمن ہیں، یہ تو تجھے صادق کہتے تھے، امین کہتے تھے، دشمن کیوں ہوئے؟ کیونکہ تو نے میری توحید کا اعلان کیا۔ جب تو نے میری وجہ سے ان کو اپنا دشمن بنایا، اب میں اللہ ہوں، مجھ پر واجب ہے کہ میں تیری جان کی حفاظت کروں، مجھ اللہ پر واجب ہے کہ تیری جان کی حفاظت کروں۔ پروردگار بالکل ٹھیک ہے کہ ایسا کرو، تمہید ختم۔ اب میں آپ کے ہاتھوں کی زیارت کروں گا۔ ایسا کرو، مکہ میں ایک دعوت کا اہتمام کرو، ایک مجلس کا اہتمام کرو، اس مجلس میں فلاں شخصیات کو بلاؤ۔ اب ان شخصیات کے سامنے تم نے میری توحید کا اعلان بھی کرنا ہے، اپنی رسالت کا اعلان بھی کرنا ہے۔ ان میں سے جس نے تیری نصرت کا وعدہ کیا وہ قیامت تک رحمت اللہ رہے گا، جس نے تیرا انکار کیا وہ قیامت تک لعنت اللہ رہے گا۔ رجا کے سنیں گے، وہ قیامت تک لعنت اللہ رہے گا۔ اب ذرا ٹھہر کے ایک بات مجھے بتائیں، ایک مومن وہاں سے آ رہا ہوں مجلس میں، اور ایک دوسرا مومن اس کو دیکھے اور کہے کہ بھائی آپ کہاں جا رہے ہیں، اور وہ کہے کہ میں مجلس میں جا رہا ہوں، فوراً دوسرا سوال پیدا ہوتا ہے، وہ پوچھے گا وہ مجلس کہاں پر ہے؟ ایسا ہے یا نہیں ہے؟ بس یہاں تک آپ نے میرا ساتھ دینا ہے، میں انشاءاللہ آپ کے ہاتھوں کا ہوا میں لہراؤں گا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ مجلس کہاں پر ہوگی؟ مصطفیٰ مکہ میں دعوت کا اہتمام کر رہے ہیں، سوال تو بنتا ہے نا کہ یا رسول اللہ وہ دعوت کہاں پر ہوگی؟ اب مصطفیٰ نے خدا سے پوچھا، پروردگار میں نے دعوت کا اہتمام تو کر دیا، تو نے کہا کہ دعوت رکھو، دعوت تو رکھ دی، خدایا ذرا یہ تو بتا کہ وہ دعوت کہاں پر ہوگی، وہ دعوت کہاں پر ہوگی؟ آواز پروردگار، وہ دعوت ابو طالب کے گھر میں ہوگی، وہ دعوت ابو طالب کے گھر پر ہوگی۔ اب مکہ میں ہی بیت اللہ تھا، مکہ میں ہی ابو طالب کا گھر تھا، تو یہ توحید کا جلسہ، یہ اعلان رسالت اللہ کے گھر میں کیوں نہیں ہوا؟ ابو طالب کے گھر میں کیوں ہوا؟
کہ مکہ میں ہی بیت اللہ تھا، مکہ میں ہی ابو طالب کا گھر تھا، تو پھر یہ اعلان رسالت، یہ توحید کا جلسہ اللہ کے گھر میں کیوں نہ ہوا، ابو طالب کے گھر میں کیوں ہوا؟ 73 فرقوں کے علماء نے متفقہ جواب لکھا۔ اس وقت مکہ میں اللہ کے گھر میں مجبوری تھی ہر ہاتھ کی زیارت کروں گا۔ وہ مجبوری کیا تھی؟ کہ اس وقت بیت اللہ میں بت تھے، بیت اللہ میں بت تھے۔ 1400 سال سے منبر حسین سے ہم تمہیں یہی تو سمجھا رہے ہیں کہ تسلیم کرو۔ اس وقت رحمان کے گھر میں بت تھے، عمران کے گھر میں بت نہ تھے۔ رجا کے سننے کے بعد سمجھ میں آئے گا۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ شک کر رہے ہیں جو ابو طالب کے ایمان پر، جس منہ سے پڑھ رہے ہیں وہ کلمہ رسول کا۔ سبحان اللہ۔ پوری کائنات میں کوئی بھی مسلمان نہیں کافر ہے گر پانے والا رسول کا۔ نعرہ حیدری۔ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ یہ میرے بزرگ جانتے ہیں یہ چیزیں نوجوانوں کو بتانے کے لیے۔ بیت اللہ میں ہی یہ دعوت نہیں، کیوں؟ مولوی خود کہتا ہے کہ اس وقت بیت اللہ میں بت رکھے ہوئے تھے، تو ہم یہی تو سمجھا رہے ہیں کہ اس وقت رحمان کے گھر میں بت تھے، عمران کے گھر میں بت نہیں تھے۔ اچھا، آپ اور میں، خدا آپ کی نیاز قبول کرے، یہ آپ کی محبت ہے اور خدا کا لطف و کرم ہے کہ مجھے آپ جیسے عظیم چہروں کی زیارت نصیب ہوئی اور آپ کی محبت میرے دامن میں آ رہی ہے۔ خدا آپ کو سلامت رکھے۔ سبحان اللہ۔ اور دیکھیں، میں بالکل وہ خطیب نہیں کہ میں مجمع کو دیکھ کے پڑھوں، اس لیے کہ میں وہ بات کرتا ہوں جو میرے امام کو پسند ہو۔ بات انسان کو وہ کرنی چاہیے جو آپ کے امام کو پسند ہو، عوام پسند بات کرنی ہی نہیں چاہیے۔ شان ابو طالب کے دن ہے، حضرت ابو طالب کے دن ہے، چاہتا ہوں کہ اپنے بچوں کی گودی میں کچھ ڈال کے جاؤں۔ اب آپ اور میں یہاں مجلس میں ہیں اور یقیناً آپ بھی لنگر کریں گے، کر کے بھی، اور میں نے بھی کرنا ہے۔ اور یہ حسین کا لنگر ہے جسے فرشتے بھی آسمان پہ لے جاتے ہیں، اور یہ وہ فرشتے ہیں جو کبھی کھانا نہیں کھاتے مگر پھر بھی حسین کے لنگر کو زمین سے آسمان پہ لے جاتے ہیں۔ اب اس کا راز یہ خود وہی بتا سکتے ہیں، لیکن میں اس لنگر کو شفا سمجھتا ہوں، اس کو اپنی حیات سمجھتا ہوں، اس میں شفا سمجھتا ہوں۔ اب یہاں پر ہم نے ایک چھوٹی سی مجلس رکھی، یہاں پر بھی بغیر دعوت کے، بغیر کھانے کے کام نہیں چلتا۔ اب مکہ میں مصطفیٰ بزرگ دعوت کر رہے ہیں، تو سوال تو پیدا ہوتا ہے نا کہ یا رسول اللہ دعوت جو کر رہے ہیں تو کیا کھانے کا انتظام بھی ہوگا؟ بزرگوں، آپ کی مسکراہٹ ہی میرے لیے داد ہے، آپ کے ہاتھ یہ سلامت رہیں۔ اچھا، آپ اور میں ایک پلیٹ 2 روٹیاں کھائیں تو پیٹ فل ہو جاتا ہے، لیکن آپ جو بزرگ بیٹھے ہیں، جو تاریخ دان ہیں، وہ مکہ کے بڑے رئیس اور پہلوان تھے جو اونٹوں کے ساتھ ناشتہ کرتے تھے۔ اب ان کی دعوت کرنی تھی، تو یا رسول اللہ کیا؟ تو رسول نے خدا سے پوچھا، پروردگار کیا کچھ کھانے کا انتظام بھی ہے؟ تو کہا ہاں بالکل ہے، ہم خدا ہیں، ہم کریم ہیں، ہم رازق ہیں، بالکل دعوت کا اہتمام ہے۔ اچھا پروردگار، تو پھر یہ کھانا ان لوگوں کو کون کھلائے گا؟ آواز پروردگار ہے، جس ابو طالب کے گھر میں جلسہ ہے کھانا بھی ابو طالب ہی کھلائے گا۔ اب یہاں پر پھر فکرہ دینے لگا اور پورے جوش و جذبے کے ساتھ، میں بغیر کسی ڈر کے پڑھ رہا ہوں، پاکستان کے حالات بھی آپ کے سامنے ہیں، لیکن کیونکہ یہ سچ پڑھ رہا ہوں اور حوالے رکھ رہا ہوں، بات آپ تک پہنچے تو دعا کر دیے گا۔ یہ کھانا کون کھلائے گا؟ ابو طالب کھلائے گا۔ پروردگار تو نے موسیٰ کی گناہگار قوم کے لیے جنت سے کھانے بھیجے تھے، وہ گناہگار قوم تھی، منو سلوہ جنت سے آتا رہا، تو نے اس کے لیے جنت سے انتظام کر دیا۔ ایک سلوات بلند آواز سے پڑھیں، ایک سلوات اور بلند آواز سے۔ پروردگار، مجھے دیکھیں، پروردگار موسیٰ کی قوم کے لیے تو نے جنت سے کھانے بھیجے تھے اور وہ کھاتی تھی، تو یہ آج مکہ میں تو تیرے مصطفیٰ کی محفل ہے جو میرا محبوب بھی ہے، جسے تو کبھی یاسین کہتا ہے، کبھی طٰہٰ کہتا ہے، کبھی مزمل کہتا ہے، کبھی مدثر کہتا ہے، جس سے تو اتنی محبت کرتا ہے، دعوت کا اہتمام وہ کر رہا ہے، تو اس مصطفیٰ کے مہمانوں کے لیے بھی جنت سے کھانے بھیج دیتا۔ یہ ابو طالب کھانا کیوں کھلائے؟ آواز پروردگار آتی ہے،
کل ابو طالب کو کیا سے کیا کہے، میں پہلے دن سے ہی ان کو ابو طالب کا نمک کھلا رہا ہوں، اب قیامت تک جو بھی ابو طالب کو کافر کہے وہ نمک حرام نہ ہو سکتا، نمک حلال نہیں ہو سکتا۔ پہلے دن سے ابو طالب کا نمک، ابو طالب کا نمک پہلے دن سے کھلا دیا۔ بہرحال پہلا دن آیا، میرے بھائی آ گئے، اور میری وہ عادت نہیں کہ میں اپنے سے بڑے کو کسی کو بٹھاؤں، اور یقیناً ذاکر کے احترام ہم پر واجب ہے، یہ ہماری جد کا ذکر کرتے ہیں، پروردگار ان کو سلامت رکھے اور ان کی مزید زبان میں تاثیر عطا فرمائے، اور ان کے والد محترم کے پروردگار ان کو وارثین شہداء میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ پہلے دن بدر کو کافر آیا، 40 کافر تھے آپ کے سامنے، کھانا کھایا، دودھ پیا، گوشت کھایا، اور جب مصطفیٰ کھڑے ہوئے تو ابو لہب نے سب سے کہا کہ مصطفیٰ کی بات نہیں سنی، چلو۔ اب یہ جانے لگے کہ یہاں سے مصطفیٰ اداس ہوئے، ابو طالب نے اداس چہرہ دیکھا مصطفیٰ کا، پلٹ کر کافروں سے کہا جاتے ہو تو چلے جاؤ گا، کھانا پھر میرے گھر پہ ہوگا۔ کافر چلا گیا، دوسرا دن پھر ہوا، پھر وہی کھانا، میں نے سب چھوڑ دیا، پھر وہی کھانا، پانی، گوشت، دودھ، اور پھر ادھر سے مصطفیٰ کھڑے ہوئے، ابو لہب نے پھر سب سے کہا جاتے ہو، اس کی بات نہیں سنی، جانے لگے۔ ابو طالب نے پھر مصطفیٰ کے اداس چہرے کو دیکھا، پھر پلٹ کر کہا جاتے ہو تو چلے جاؤ، کل کھانا پھر میرے گھر پہ ہوگا۔ تیسرا دن ہوا، تیسرا دن تھا، کافر ہینڈرے کے چانس میں تھا، اسلام کا سوئم ہو جاتا۔ اگر تیسرے دن کافر جیت جاتا، کسی مسجد میں اذان نہ ہوتی، کسی گھر میں اسلام نہ ہوتا، کسی گھر میں قرآن نہ ہوتا، کسی گھر میں حق نہ ہوتا، کسی گھر میں سچ نہ ہوتا۔ تیسرا دن تھا، کافر نے کھانا کھایا، دودھ پیا، جیسے ہی ابو لہب نے سب سے کہا اٹھو چلے، مصطفیٰ کی بات کو نہیں سننا، ادھر سے جیسے ابو لہب اٹھا، ادھر سے ابو طالب اٹھے، ادھر سے قادے کا چور اٹھا، ادھر سے قادے کا محافظ اٹھا، ادھر سے قذاب اٹھا، ادھر سے 14 صادقین کا باپ اٹھا۔ ابو طالب نے بایاں ہاتھ ابو لہب کے شانے پر رکھا اور فرمایا اس کو دیا حمار، او گدھے زمین پر بیٹھ جا، گدھے زمین پر بیٹھ جا۔ ابھی کائنات کے رسول نے اعلان رسالت نہیں کیا، اور ابو طالب پہلے سے یہ قانون بتا رہے ہیں کہ قیامت تک جو بندہ میرے مصطفیٰ کی بات نہ سنے وہ تمہیں دکھنے میں چاہے انسان لگتا ہو، حقیقت میں وہ گدھے سے بدتر ہوتا۔ یہ ابو طالب نے قانون بنایا، یہ ابو طالب نے قانون بنایا۔ بس ادھر سے یہ بیٹھے اور اپنا بایاں دایاں ہاتھ نکالا اور مصطفیٰ کی طرف کر کے فرمایا قوم یا سیدی و یا مولائی، اٹھ میرے سردار، اٹھ میرے مولا، اٹھ میرے سردار، اٹھ میرے مولا۔ خدا کی قسم عرب کے اندر کوئی چچا اپنے بھتیجے کو اپنا مولا نہیں کہتا تھا، واحد ابو طالب تھے جس کا بیٹا علی حیدر قرار تھا۔ ابو طالب نے مصطفیٰ کو جیسے ہی اپنا مولا کہا، آواز پروردگار ابو طالب ہم جزا اور احسان اللہ احسان، ہم احسان کا بدلہ احسان میں دیتے ہیں۔ آج اگر تو نے 40 کافروں کے سامنے میرے مصطفیٰ کو اپنا مولا کہا، کل میں اللہ تجھ سے وعدہ کرتا ہوں 100,000 صحابہ کا مجمع ہوگا، میں تیرے بیٹے علی کو مولا کہلواؤں گا بھی صحیح، مولا منواؤں گا بھی صحیح۔ اور یہی وجہ تھی کہ جو پروردگار نے ہستیوں کو دیا اسے فضائل کہتے ہیں، اور جو امت نے کو دیا اسے مصائب کہتے ہیں۔ یہی وقت ہے میرے بھائی بیٹھے ہیں، تاریخ پڑھتے ہیں اور مصائب بھی سناتے ہیں۔ یہی وہ وقت ہوتا تھا جب حسین کی سکینہ سجاد سے پوچھتی تھی بھیا ذرا بتا یہ پرندے کہاں جا رہے ہیں، اور سجاد رو کے کہتے تھے سکینہ مجھے تیرے سوالوں نے ضعیف کر دیا، یہ پرندے اپنے گھروں کی طرف جا رہے ہیں، گھونسلوں کی طرف جا رہے ہیں۔ رو کے کہتی تھی سجاد ذرا مجھے بتا سکینہ مدینہ واپس کب جائے گی۔
اور سجاد ہو کر کہتے تھے ہر کوئی جائے گا سکینہ تو نے مدینہ واپس نہیں جانا۔ میں رات ایک روایت پڑھ رہا تھا، کتاب کا نام ہے ریاض القدس۔ صاحب ریاض القدس لکھتے ہیں کہ دن قیامت کے 125 انبیاء قطار میں کھڑے ہوں گے کہ اچانک علی کے رونے کی آواز آئے اور 125 انبیاء علی کے قریب آ کے کہیں گے یا علی تو اتنا بڑا بہادر جو ہمارا بھی مشکل کشا تھا اور اتنی غربت کے ساتھ رونا کس بات پہ؟ علی لوگ کہیں گے اے 125 اللہ کی حجتو مجھے بتاؤ علی روئے نہ تو کیا کرے؟ آج پوری قیامت کفن کے ساتھ آ رہی، میرا حسین آج بھی بے کفن آ رہا ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ میں کسی کو مصائب میں نہیں کہتا کہ آپ روئیں، آپ ماتم کریں، اس لیے کہ یاد محمد کا مصائب انسان خود رونے پہ مجبور ہو جاتا ہے۔ آج پوری قیامت کفن کے ساتھ اور میرا حسین آج بھی بے کفن۔ ابھی یہ بات ہو رہی تھی بزرگوں، اچانک ایک اور رونے کی آواز آتی ہے۔ جب دوسری آواز آتی ہے تو انبیاء کو علی کا رونا بھول جاتا ہے۔ کتاب والا لکھتا ہے جب مڑ کے دیکھیں گے تو کیا دیکھیں گے؟ کربلا کا غریب حسین جو اونچی آواز سے روئے گا۔ علی قریب آ کے کہیں گے حسین میرے لال تو کیوں روتا ہے؟ حسین رو کر کہیں گے بابا تو بھی مرد تھا میں بھی مرد تھا، تجھے میری حالت دیکھ کے تجھ سے برداشت نہ ہوا، ذرا انصاف کر کے بتا میری سکینہ کا قصور کیا تھا؟ قیامت کے دن بھی وہ قیدن کی طرح اٹھائی جا رہی ہے۔ اجرکم اللہ، آج بھی اس کے ہاتھوں میں ویسے گھڑیاں موجود ہیں، ویسے قیدن ہیں، میری بچی کا قصور کیا تھا؟ سنو گے ایک فکرہ، میرے 5ویں امام سے کسی شاعر نے پوچھا یا ابن رسول اللہ کیا آپ کی پھوپھی سکینہ کو آپ کے بابا نے اپنے ہاتھوں سے خود دفن کیا تھا؟ میرے امام نے رو کر، میرا پڑھنا آسان ہے آپ کا سننا آسان ہے، یہ جب 5ویں امام کی جگر سے پوچھا جائے جس نے سوال کے امام کی کیفیت کیا تھی، سب سے امامہ اتارا زمین پہ پھینکا، رو کر کہا نہ خود رو نہ مجھے رلا۔ ہاں بالکل میری پھوپھی سکینہ کو میرے بابا سجاد نے اپنے ہاتھوں سے دفن کیا۔ رو کر کہتا مولا جب آپ کے بابا نے اپنے ہاتھوں سے دفن کیا تو بتائیں آپ کی پھوپھی سکینہ کی کڑیاں کیوں نہیں اتاری آپ کے بابا نے؟ کیوں نہیں اتاری؟ اس وقت میرے امام نے رو کر فرمایا جب میرے بابا میری پھوپھی کو لاحت میں اتار رہے تھے نا، میرے بابا نے بڑی کوشش کی کڑیاں اتر جائیں، سکینہ آزاد ہو جائے، مگر بھوک اور شدت کی وجہ سے وہ کڑیاں سکینہ کے بدن میں پیوست ہو گئی تھی۔ میرا بابا بڑی کوشش کرتا تھا، رو کر کہتا تھا سکینہ بھیا کو معاف کرنا، میں نے کوشش تو بڑی کی مگر کڑیاں اتار نہیں سکا۔ سنو گے ایک فکرہ، یہ آپ کو بھی میرے بھائی آپ کو یہ روایت ہدیہ کروں، زجر بن قیس کا نام آپ نے سنا ہوگا نا، سنا ہے نا؟ قبلہ طالب جوہری صاحب یہ بی بی کا مسائل پڑھ رہے تھے، بندے نے سوال کی جوہری صاحب یہ بتائیں کربلا سے لے کر کوفہ، کوفہ سے شام تک یہ سب سے زیادہ بچوں میں سکینہ پیاسی کیوں تھی؟ بچوں میں سب سے زیادہ سکینہ پیاسی کیوں تھی؟ جوہری صاحب نے رو کر کہا تھا کربلا سے شام تک جو بچوں کو پانی دیتا تھا نا، یہ وہی لعین تھا جو پورے راستے میں سکینہ کو تماچے مارتا تھا۔ بچی کو جب پیاس لگتی تھی نا، کوزہ لے کے کبھی اس کے سامنے نہیں آتی تھی، سجاد رو کر کہتا تھا سکینہ ہر بچہ پانی لے رہا تو بھی لینا، رو کر کہتی تھی اس کا ہاتھ بڑا بدنی ہے، بھیا اگر میں پانی مانگنے کے لیے جاؤں ظالم مجھے بدلے میں تھپڑ مارے مجھ سے برداشت نہیں ہوتا۔ اب سنو گے فکرہ، اگلی فکرہ، اگلا فکرہ آپ کی عبادت کے لیے، یہی لعین زجر بن قیس جب یہ شام کی بازار میں پہنچا نا اور اس نے اونٹ کو تازیانہ مارا، وہ تازیانہ اونٹ کی کوہان پہ لگا اور پھسل کر اونٹ کے چہرے پر جا لگا۔ یہ منظر شمر نے دیکھا۔ اگر یہ روایت سمجھ آگے تو بستر پہ جا کے ہائے کرو گے، بستر پہ جا کے رو گے۔ جیسے ہی زجر بن قیس نے اونٹ کو تازیانہ مارا، وہ اونٹ کی کوہان پہ لا کے پھسل کے اونٹ کے چہرے پہ لگا۔ یہ منظر شام کے بازار میں شمر نے دیکھا، دوڑتا ہوا آیا اور کہا زجر اللہ تجھ پہ لعنت کرے، جس مصطفیٰ کا تو اور میں کلمہ پڑھتے ہیں، کہ تو نے مصطفیٰ کا وہ فرمان نہیں سنا کہ جانوروں کے چہرے پہ کبھی مارا نہیں جاتا؟ اجرکم اللہ، جانوروں کے چہرے پر کبھی مارا نہیں جاتا۔ جیسے یہ فکرہ شمر نے کہا، شمر کی یہ آواز 4 سال کی سکینہ نے سنی۔
رو کر کا سجاد ظالم سے کہے جانوروں کا حیا کرتی ہو میں تو مصطفیٰ کی بیٹی ہوں اور تم میرے چہرے پر کیوں مارتے ہو میرے چہرے پر بھی نہ مارو سنو گے فکرہ شام کا زندان آ گیا سکینہ شام کے زندان میں تھی آپ نے ذاکرین سے سنا علماء سے سنا شعراء سے سنا کہ سکینہ کی وفات کیسی ہوئی شہادت کیسی ہوئی ایسے سنانا کہ سجاد سر لے کر آئے بچی زندان میں تھی بابا کا سر سکینہ کے سینے پہ آیا رو کر بچی نے بابا سے کہا بابا قسمت کی بات ہے کبھی میں تیرے سینے پہ سوتی تھی آج تو میرے سینے پہ سو رہا زخمی بابا کا سر دیکھا بابا کی زخمی آنکھیں دیکھی لب کٹے ہوئے تھے دائیں کے بال بائیں تھے بائیں کے بال دائیں تھے یہ حالت دیکھ کر حسین کی سکینہ دنیا سے چلی گئی ایسے سنتے ہو نا لیکن خدا کی قسم یہ ذاکرین کے علماء ڈر کی وجہ سے تمہیں پوری روایت نہیں سناتے وجہ یہ نہیں تھی مجھے ذرا انصاف کر کے بتاؤ جس سکینہ نے 4 قدم کے فاصلے پہ کھڑے ہو گئے اپنے بابا کی 13 ضربیں دیکھی ہوں بابا کا سر قلم ہوتا دیکھا ہو جب وہ بچی وہاں نہیں مری تو بابا کا سر دے کے کیسے مر سکتی ہے اور وہاں نے لکھا ظالموں نے شام کے بازار میں سکینہ کو اتنا مارا کہ مار کی وجہ سے درد کی شدت کی وجہ سے سکینہ کی آخری سانسیں چل رہی تھی جب شام کے زندان میں پہنچی ادھر سے بابا کا سر آیا بچی کا روح برباد کر گیا سجاد نے سکینہ کو ہاتھوں پہ دیا شام کے بازار میں جیسے دیکھا کچھ خاتون تھی سجاد کے سامنے ایک کہہ دی بتا یہ تیرے ہاتھ میں کیا ہے میرے امام نے رو کر کہا یہ کوئی دنیا کی عام چیز نہیں یہ میری بہن سکینہ کی میت ہے جب کہا نا کہ میری بہن سکینہ کی میت ہے آسمان کی طرف رک گیا عورتوں نے کہا پروردگار یہ کیسی حالت دیکھی یہ کیسا وقت دیکھا جتنی ظالم حکومت ہو جتنا بڑا قیدی ہو جب اس کا کوئی اپنا مر جائے تو میت اٹھانے والے کو آزاد کر دیا جاتا ہے اس نے بہن کا جنازہ اٹھا رکھا ہے ہاتھوں میں ویسے کڑیاں جب یہ نہ سنا سجاد نے طرف کر کہا بات یہاں تک نہیں جس کا میت ہے نا میری وہ سکینہ بھی کہتے ہیں عزادارو جب یہ لفظ کہانا ایک مرتبہ غربت دیکھ کر مستورات نے اپنے چہرے پر ماتم کیا رو کر کہہ دی تو شکل سے شریف لگتا ہے غربت تیری اتنی ہے اللہ کے نام پہ ذرا مجھے اپنی بہن کے چہرے کی زیارت دو کرا سجاد نے کہا باقیدار ایسا کرو پھپھی کے منہ سے چادر کو ہٹاؤ سنو کہ فکرہ ہے بلند کر دینا عزادارو سجاد نے جیسے کہا باقر نے پھپھی کے چہرے سے چادر کو ہٹایا ایک مرتبہ جیسے مستورات نے سکینہ کے چہرے کو دیکھا دونوں ہاتھوں کو اپنے آنکھوں پہ رکھ لیا سجاد نے شام کے بازار میں رو کر کہا کیوں نہیں دیکھتے یہ عورتیں رو کر کہہ دی اتنا بتا بچی کی ماں زندہ ہے یا مر گئی سجاد نے رو کر کہا بچی کی ماں زندہ ہے تڑپ کر کہتے ہیں جب ماں زندہ اتنا بتا بچی کی ماں بچی سے پیار کرتی تھی یا نہیں اس وقت سجاد نے رو کر کہا جتنا ہماری مائیں ہم سے پیار کرتی ہیں کائنات کی کوئی ماں اپنے بچوں سے پیار نہیں کرتے مستورات نے اپنے چہرے کو پیٹ کر کہہ دی بچی کی ماں بھی زندہ ہے بچی کی ماں بچی سے پیار بھی کرتی تھی پھر اتنا بتا بچی کی ماں نے بچی کا علاج کیوں نہیں کرایا سجاد نے طلب کرنا کیسا علاج کا دیکھو تو صحیح چھوٹی سی بچی کے رخساروں پر بیماری کے کالے داغ ہے جب یہ لفظ آیا سجاد نے طلب کر کہا یہ بیماری کے داغ نہیں شیور کے تماچوں کے نشان ہیں کربلا سے لے کر کوفہ سے شام جب ظالم کا دل کرتا میری بہن کے چہرے پہ تماچے مارتا اور مجھے رو کر کہتی تھی سجاد ظالم سے کہو میرے رخساروں پہ نہ مارے میرا بابا پوچھے دیتا اللہ لعنت اللہ ہے علی القوم الظالمین